السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ اور نئے پارے کے ساتھ۔ آج ہم نے پہلا پارہ سٹارٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سفر۔ قرآن مجید مکمل پڑھنا ہے ہم نے، اور اپنا تلفظ درست کرنا ہے اور تجوید بھی سیکھنی ہے۔ اگر آپ بھی پورا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور ہماری ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے پہلے سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کو کہتے ہیں فاتحۃ القرآن، قرآن کا افتتاح کرنے والی صورت۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اپنا تلفظ اور تجوید کو درست کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ صورت ہے جو روزمرہ کی نماز میں، ہر نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے پھر بھی بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، ہم لفظ اللہ کو پر نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب باریک کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را زبر یا پیش کی وجہ سے پر پڑھی جاتی ہے۔ ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی، اگر آپ میں سے کوئی ایسے پڑھتا ہے تو آج وہ درست پڑھنا سیکھ لے۔ اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جلدی پڑھیں یا آہستہ آہستہ پڑھیں، تلفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہا کا تلفظ کلیئر ہوگا، میم کی کھڑی زبر ادا کرنے کے بعد پھر را ہے، اس کو پھر پور پڑھنا ہے، اور پھر رحیم نہیں پڑھنا آپ نے۔ رحیم کا معنی وہ نہیں ہے جو رحیم کا معنی ہے۔ رحیم رحم فرمانے والا، تو پھر آپ نے اس کو ہا کے ساتھ پڑھنا ہے، رحیم، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، الحمد پڑھنے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے، جبکہ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ الحمد اس طریقے سے پڑھنا ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ اگر دال لمبی ہو گئی تو کھڑی الٹا پیش بن جائے گا یا واو مدہ بن جائے گا، جبکہ یہاں پہ ہے دال پیش دو۔ اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو وہ پیش نہیں رہے گا، وہ کوئی اور حرکت بن جائے گی۔ للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، پھر سے لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے۔ رب العالمین، را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ را پہ زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اسے اپنے ذہن میں رکھیں، رب العالمین۔ آئین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں عالمین۔ عالمین الف سے بنتا ہے جبکہ عالمین ہی آئین سے بنتا ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ وقف، جب ہم اس طرح کی آیتیں وقف آ جاتی ہے تو ہم آخری لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں،
تو یہاں پہ جب آخری لفظ کو ہم ساکن کریں گے تو بنے گا رب العالمین. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یا، اسے یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ اس کو لمبا کیا یا مدہ کی وجہ سے ہم نے پڑھا رب العالمین الرحمن الرحیم. پیچھے اگر ہم وقف کریں گے تو الف پہ زبر بنے گی، تب اگلا لفظ ہم اٹھائیں گے. اگر ہم وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہم پڑھیں گے رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ رک گئے ہیں، ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں. رکنے کے ساتھ ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم. را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را پہ زبر ہے. ہا کے تلفظ کو کلیئر کر کے ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو ہا بن جائے گی. ہا دو آنکھوں والی ہا کو کہتے ہیں. ابھی ہمارے سبق میں آئے گی، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہے ہا، تو ہم پڑھیں گے الرح، را پر ہا کلیئر، الرحمن الرحیم. اگر آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہا کی پریکٹس کریں گے تو یقین کریں آپ کا ہا نکل آئے گا اور بہت آسانی سے. عین اور ہا ان دونوں کی آپ نے آج پریکٹس کرنی ہے. رحیم، پھر سے را پر پڑھنا ہے اور ہا کو انہینس کر کے پڑھنا ہے. معاف کیجیے گا. مالکی یوم الدین. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں مالک، کاف کو لمبا کر دیتے ہیں اور مجہولانہ سٹائل میں پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھنا ہے مالکی، کاف کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین. پھر سے سنیں مالکی یوم الدین. اسے ہم یا مدہ کہیں گے کیونکہ یا ساکن سے پیچھے حرف میں زیر آ رہی ہے اور وقف کے ساتھ ہی ہم رک جائیں گے تو نون ساکن ہو جائے گی. ایاک نعبد، ایاک. اب یا زبر الف یا، اسے تو ہم نے الف مدہ کے جیسے لمبا کیا، لیکن کاف کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایاک پڑھیں گے تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. ہم نے پڑھنا ہے ایاک نعبد. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں نعبد. ٹھیک ہے، آپ نوٹس کریں اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو ابھی بیٹھے بیٹھے ٹھیک کریں. ہم نے اس کو پڑھنا ہے نعبد، نعبد. ٹھیک ہے، دال کو لمبا نہیں کریں گے اور عین کو کلیئر کر کے پڑھیں گے نعبد. ٹھیک ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. دیکھیں سارے آیت ختم ہونے میں یا مدہ آ رہے ہیں. یہاں بھی یا مدہ ہے، یہاں بھی یا مدہ ہے، یہاں بھی یا مدہ ہے اور یہاں بھی یا مدہ ہے. آگے بھی ہمارے پاس یا مدہ آئے گا. اهدنا الصراط المستقیم. اب یہ وہ ہے جو میں کہنا چاہ رہی تھی. اکثر لوگ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، جو رحیم پڑھتے ہیں وہ یہ ہا ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ یہ ہا تو ہم اسے ہی پڑھیں گے اور اس کو ہا پڑھیں گے. یہ ہے رحیم اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس ہا کو بھی سیکھیں. یہ گلے کے آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے اندر سے، گلے کے اندر سے. اہدنا الصراط المستقیم. سواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، طا، ظا، غین اور قاف. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، را کو پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور اس کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے. الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. صراط طا کو پھر پر پڑھیں گے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا سواد کے ساتھ ساتھ 6 حروف اور بھی ہیں جن میں طا بھی شامل ہے، قاف بھی شامل ہے اور خا بھی شامل ہے، غین بھی شامل ہے، زواد بھی شامل ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے صراط المستقیم. یہ قاف میں نے موٹا پڑھا ہے اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھا ہے. صراط الذین.
اچھا یہ جو حروف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پر پڑھنے ہیں یہ ہمیشہ ہی پر پڑھنے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو. صراط والذین، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. توا کو پر پڑھیں گے، توا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اور نون کو لمبا نہیں کریں گے. صراط والذین انعمت، آئین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ تجوید کے حساب سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. انعمت، آئین کو کلیئر کرنا ہے آپ نے، انعمت نہیں پڑھنا آپ نے. انعمت علیہم، علیہم، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے، اسے کھینچ کے بھی نہیں پڑھتے اور یہاں پہ رکتے بھی نہیں ہیں، تو ہم پڑھیں گے علیہم غیر المغضوب علیہم. غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. غیر المغضوب، پھر اس غین کو ہم کلیئر پڑھیں گے. زواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ زواد بھی پر پڑھا جاتا ہے. مغضوب علیہم ولا الضالین. اس مد کو خاص طور پہ آپ نے ادا کرنے کا درست طریقہ سیکھنا ہے. لام کو لمبا نہیں کریں گے، لام زواد کے ساتھ جڑ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے ولز. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید پڑھنا ہے ولا زوالین، یہ غلط ہے، یہ کم لوگ ایسے سمجھتے ہیں لیکن سمجھنے والے موجود ہیں. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو ولزوالین. اچھا میں آپ کو اس لفظ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جب اس طرح کی مد آ جائے اور اس کے بعد شد آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم مد کو ادا کرتے ہی اس لفظ کو شد کی وجہ سے پکڑیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے. صرف ٹچ نہیں کریں گے، باقاعدہ ہم اس کو پکڑ کے چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے. اس مد کی ادائیگی کا یہی طریقہ ہے. دوبارہ سیکھیں. وَلَزْوَالِّينَ، ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی لفظ پہ رکتے ہیں نا، یہ پکڑنا اس سے یہی مراد ہے. آج ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے. تسلی سے نماز میں پڑھیں، اس کو یہاں پہ سیکھیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں اور قرآن مجید کو درست کریں. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اجازت دیجیے. ہم انشاءاللہ کل سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے، تو کل کا انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.